پانی پلانا چاہتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں چھینی ہے اور اس میں آپ پانی بھر بھر کے پلانا چاہیں تو کیا آپ پانی پلا سکتے ہیں؟ آٹا جس سے چھانا جاتا ہے وہ چھانی میں پانی آپ بھر کر کے کیا کسی کو پانی پلا سکتے ہیں؟ بھلا اس میں پانی باقی رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا ہے۔ یہی حال ہماری نگاہوں کا ہے کہ ہم نے اپنے نگاہوں کے پردوں میں گناہوں کے ایسے سوراخ بنا دیے ہیں، ان سوراخوں کا اندازہ اور گنتی کرنا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ گویا کہ ہماری نگاہ اور ہمارا قلب ایک چھینی کے مثل ہو گئے ہیں۔ اس میں اللہ کی رحمتیں تو ضرور اترتی ہیں، اللہ کی برکتیں تو ضرور اترتی ہیں۔ ہر کلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والے پر رحمت الہی کا ضرور نزول ہوتا ہے، مگر یہ رحمت الہی دن رات اترنے کے باوجود، رمضان کی راتوں میں اترنے کے باوجود، رمضان کے دنوں میں اترنے کے باوجود، جمعہ کے دن اترنے کے باوجود، شب جمعہ اترنے کے باوجود اور محترم دنوں میں اترنے کے باوجود، لمحہ لمحہ اترنے کے باوجود آخر اس نگاہوں میں کیوں اثر پیدا نہیں ہو رہا ہے؟ پتہ چلتا ہے ولی نے نگاہوں کو سنبھالا ہے، ہم نے نگاہوں کو بگاڑا۔ جس نے نگاہوں کو سنبھالا خدا نے اس کی نگاہوں میں نور عطا فرما دیا۔ جیسے بیٹری میں کرنٹ سیو ہو گیا، جب بھی لگاؤ فوراً چھک سے لائٹ پڑ جاتی ہے، ایسے ہی جب بھی ان کی بارگاہ میں کوئی توبہ کرنے والا آتا ہے فوراً سے پٹ سے لائٹ پڑ جاتی ہے، یعنی نظر کا اثر ہوتا ہے، دل بدل جاتا ہے، سنور جاتا ہے، دنیا اس کی بدل جاتی ہے۔ اللہ والوں کی شان ہے کہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق و کردار کا ہمارے لیے نمونہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ شان ہوتی ہے۔ اب ایک مثال کی بات بتائیں، آج ہمارا ایک معاشرے کا ایک ماحول بن گیا، کرامت بے شک حق ہے، کرامت بے شک حق ہے، کرامت کا انکار کرنے والا گمراہ بددین بد مذہب ہے، کرامت سے انکار نہیں ہے، مگر کرامت کے حق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہر بندے کی زندگی کرامت پر موقوف ہے، ہر بندے کی زندگی کرامت ہی کے سہارے گزرنی ہے۔ یہ کانسیپٹ آج لوگوں میں آ گیا ہے کہ بے بابا تاج الدین اولیاء کی کرامتیں ہیں تو ہمیں بھی کرامت کے سہارے زندگی مل جائے، زندگی سنور جائے۔ حضرت مخدوم پاک کی کرامتیں ہیں تو ان کی کرامتوں سے ہمیں بھی کرامت مل جائے اور ہماری زندگی سنور جائے۔ حضرت دیگر اولیاء کاملین کی کرامات ہیں تو ہمارا تصور یہ ہے کہ کرامت ہمیں بھی مل جائے، ہماری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے۔ یعنی ہر ایک ہم میں کا شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ کرامت اسی کے ساتھ ظاہر ہو جائے اور اس کی زندگی کرامت کے ساتھ مکمل ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کرامتوں کا ظہور ہونا، اولیاء اللہ کی عظمتوں کا ظاہر کیا جانا ان کے حق ہونے کے لیے ہے، ان کے حق ہونے کی دلیل کے لیے ہے۔ وہ جس راستے کے چلنے والے ہیں وہ راستہ سچا ہونے کی دلیل کے لیے ہے۔ جب ہم نے جان لیا کہ کرامت ظاہر ہو گئی، شریعت پر استقامت ہو گئی، اللہ اس کے رسول کے دین کی طرف بلانے والی ذات ہے، تو اب ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ان کے اقتداء میں زندگی گزارنا، نہ کہ ہمارے لیے بھی کرامت آ جائے۔ حضرت بابا تاج الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان کی کرامت یاد آ رہی۔ کرامت سے پہلے میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ آخر اولیاء اللہ سے کرامتیں ہوتی ہیں، وہ کیسے ہو جاتی ہیں؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے زبور جو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل کی ہوئی کتاب تھی، اس میں روشن طور پر بیان کر دیا ہے کہ زمین کے وارث یعنی زمین کے مالک، زمین پر حکومت کرنے والے کون ہوں گے؟ وہ اللہ کے نیک بندے اولیاء کی جماعت ہوگی۔ تو پتہ کیا چلتا ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فتاوی حدیثیہ میں ذکر کیا امام ابن حجر نے، فرماتے ہیں کہ وَبِهِمْ يُسْتَسْقُونَ وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ، اولیاء ہی کی جماعت ہے کہ جن کے صدقے میں رزق ملتا ہے، جن کے صدقے میں پانی عطا ہوتا ہے، ان کا صدقہ کھاتے ہیں، ان کے ٹکڑوں پر جیتے ہیں۔ اور آج ہمارا حال ایسا ہے کہ انہی کو آنکھیں دکھانے والے بن گئے، معاذ اللہ۔ اولیاء کا صدقہ نہ ملے تو ہماری زندگی نہ رہے،
ان کے ٹکڑے نہ ملے تو ہماری زندگی نہ رہے۔ بے شک اولیاء کاملین کا صدقہ ہمیں مل رہا ہے۔ اور آپ بتائیں دیتا کون ہے جس کو دینے والا بنایا جاتا؟ جس کو دینے والا ہی نہ بنایا جائے وہ کیسے دے سکتا ہے؟ حکومت کس کی چلتی ہے؟ جس کے حکومت کرنے والا جس کو بنایا جاتا۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے بیان کر دیا زبور میں کہ زمین کے وارث و مالک، زمین پر حکومت کرنے والے بندے اللہ کے ولی نیک صالح بندے ہیں کہ جن کی حکومت زمین پر چلتی ہے۔ اب حکومت کا مطلب کیا ہے؟ حکومت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسا تیسے کر کے گزارا ہو جائے۔ حکومت کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم دے وہ ہو جائے۔ آگ کو ٹھنڈا کرنے کا حکم دے تو آگ جلائے نہیں، ٹھنڈی ہو جائے۔ پتھر کو چلانے کا حکم دے تو پتھر ٹھنڈا نہیں، جلانے والا ہو جائے۔ پانی کو پیاس بجھانے والا ہے تو پیاس بجھانے کی بجائے پیاس بڑھانے کا حکم دے تو پیاس بڑھانے والا ہو جائے۔ یعنی جو حقیقت ہے اس حقیقت کو، جو خاصیت ہے اس خاصیت کو بدل دینے کا نام حکومت ہوتی ہے۔ ایسے نہیں کہ اس کو کسی دھارے پر بہا کر لے جانے کا نام حکومت ہوتی ہے۔ حکومت تو وہ ہوتی ہے جو دھارے کو بہانا نہیں بلکہ دھارے کو حکم سے موڑنا، روکنے کی شان عطا ہو جائے۔ حضرت بابا تاج الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان کی ذات گرامی ہے، آپ کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت ولایت سے سرفراز فرمایا، ویسے تو مادرزاد ولی تھے، پیدائشی ولی تھے، مگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریاضت و مجاہدات کے دروازے آپ کے لیے کشادہ رکھے اور ان دروازوں سے گزر کے اور اونچے مقام پر پہنچنا، ولایت کی منزلوں کو طے کرنا، راہ سلوک کی منزلوں پر گزرنا، سیر اللہ فی اللہ من اللہ باللہ کی منزلوں میں وہ ایسے مدغم ہونا کہ جن کے وجود کا عطا پتہ نہ مل سکے، جدھر دیکھیں ادھر رب تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا زہرہ ظہور ہوتا رہے۔ یہ شان کو جب ہم نے پانا ہے تو ان ریاضت و مجاہدات کی منزلوں سے گزرنا ہی ہے۔ آپ کے گھر کا ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے نانا جان کے اور آپ کے نانی جان کے گھر کے تمام ساز و سامان ندی میں بہہ کے گزر گئے، کچھ باقی نہیں بچا۔ اب گھر کی زندگی کو، گھر کے حالات کو سنبھالنا ہے، کچھ نہ کچھ دنیاوی ذریعے کو اختیار کرنا ضروری ہو گیا۔ فوج میں بھرتی ہو گئے، آپ کو ساگر مقام پر فوج کے طرف سے ایک ڈپو پر نگران مقرر کر دیا گیا۔ نگرانی کرتے رہتے دن بھر، رات کے 9 بجے جب گنتی مکمل ہو جاتی، حضرت داؤد مکی علیہ الرحمت والرضوان کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ رات بھر مراقبہ، مجاہدہ، مشاہدہ، ریاضت کی منزلیں طے کرتے، صبح سویرے واپس آ جاتے۔ اب نانی کو پتہ چلا کہ تمہارے بیٹے راتوں رات آئے رہنے کی عادت بن گئی ہے، راتوں میں گھر میں نظر نہیں آتے، کہاں جاتے پتہ نہیں۔ نانی کو فکر ہوئی کہ کہیں میرا بچہ کسی آوارہ صحبت میں تو نہیں آ گیا، کسی گنہگار کے ساتھ تو نہیں اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، کسی برے راستے پر تو نہیں چلا گیا۔ علمی گھرانہ تھا، خوف و خشیت کا ماحول بنا تھا، عبادت و ریاضت کا گہوارہ تھا، اللہ کا ڈر دل میں لے کے بچوں کی تربیت کرنے والی امنگیں ان کے سینوں میں پنپ رہی تھیں، تو وہ کیسے اپنے بچوں سے غافل ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے ارادہ بنایا کہ لوگوں کی اڑی اڑائی باتوں سے زیادہ آنکھوں سے دیکھ کر کے یقین کرنا چاہیے۔ آپ اپنے وطن سے وہاں پہنچتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ واقعی رات میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، وہ بات تو صحیح ہے راتوں میں غائب ہو، اب دیکھتے ہیں جاتے کہاں ہیں۔ دوسرے دن آپ نے ارادہ بنایا کہ چلو ان کے پیچھے جا کر کے دیکھوں یہ ہے کہاں، جاتے کہاں، کرتے کیا۔ رات میں جب ان کے پیچھے چپکے چپکے نکلتی ہیں، پہلے دن جب صبح آئے تھے تو آپ نے کہا بیٹا کھانا کھا لو، حضرت کہتے ہیں کہ بھوک نہیں ہے، چلے گئے۔ اب دوسری رات کو آپ نکل گئے پیچھے ان کے، دیکھا کہ آپ اللہ کے ولی حضرت داؤد مکی علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہیں، ریاضت میں مشغول ہیں، ذکر اللہ میں مشغول ہیں، مجاہدے میں مشغول ہیں، مراقبہ میں مشغول ہیں۔ آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، لیکن میری تربیت، میری محنت جو اس کے پیچھے میں نے بچپن سے کی، بچپن ہی میں ماں باپ کے جاننے کے بعد سے جو میں نے ان کی کفالت کی، وہ آج رنگ لائی ہے۔ میرا بیٹا اللہ کے ذکر میں رات گزار رہا ہے، خوش ہو کر کے واپس آ گیا۔
جب واپس آ گئے تو صبح حضرت تشریف لائے تو حضرت کے ہاتھ میں 2 پتھر تھے. آپ عام طور سے بتائیں پتھر کو کرتے کیا ہے؟ کسی چیز کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا استعمال ہوتا ہے پتھر کا؟ آپ پتھر کو لڈو پیڑے کی طرح چبا کے کھا سکتے ہیں. کوشش کر کے دیکھیں کبھی کھا سکتے ہیں. مٹی کو نہیں کھا سکتے، لڈو کو کیا کھائیں گے؟ پتھر کو کیا کھائیں گے؟ پتھر کو لڈو سمجھ کے کیا کھائیں گے؟ پتھر ہاتھ میں. آپ حاضر آئے 2 پتھرے ہیں ہاتھ میں. صبح آئے، اب تو نہال رات کا منظر دیکھ لیا ہے، عبادت کی جھلک بھی دیکھی ہے، انوار و تجلیات کا برسنا بھی دیکھ لیا ہے، رحمتیں برکتیں دامن میں سمیٹنا بھی دیکھ لیا. سمجھ لیا کہ میرا شہزادہ کسی نہ کسی مقام پر پہنچنے والا ہے، کوئی اونچا مقام اسے ملنے والا ہے. اندازہ